مجھے انصاف فراہم کیا جائے. میں ایک مظلوم شوہر ہوں, میں ایک شوہر ہوں. مذہب اسلام میں بھی شوہر کے حقوق ہوں گے, انسانی حقوق کے مطابق بھی شوہر کے کچھ حقوق ہوں گے. میرے ساتھ مذہب اسلام کے مطابق بھی ظلم ہوا ہے اور انسانی حقوق کے مطابق بھی ظلم ہوا ہے. میں ایک شوہر ہوں, میں اپنی بیوی سے سچے دل سے محبت کرتا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. ویڈیو کی شروعات میں بھی آپ لوگوں نے ایک ٹریلر, ایک ٹیزر سا باتیں آپ لوگوں نے سن لی ہیں. بعض دفعہ جب ہم ویڈیو دیکھتے تمنیل دیکھتے تو آنکھیں سے پاڑ کے نکالتے کہ یہ لو, یہ اس نے کون سی ویڈیو ڈالی ہے, کون سا تمنیل ڈالے. برائے مہربانی یہ ویڈیو جب آپ لوگ پورا نہیں دیکھو گے آپ لوگوں کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئے گا, کیونکہ میں نے جو لکھا ہے وہ بھی اس میں یہ باتیں ہیں. اور یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں کس غرض, کس مقصد کے لیے ہم بنانا چاہتے ہیں, تو پلیز جب تک آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھو گے تب تک مجھے گڈ, نائس, ویری گڈ, زبردست یا کوئی گندی باتیں یا کوئی کامنٹس کرنے کی آپ لوگ بالکل نہ سوچیں. ویڈیو دیکھیں, پورا دیکھیں, اس کے بعد جو بھی آپ کو من میں آئے وہی کامنٹس کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ عبدالحمید بٹی. کہاں کا رہائشی ہے؟ ضلع پاک پتن شریف, چک داسی بھی بٹیاں والا کا. محلہ؟ چک داسی بھی بٹیاں والا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ ہم 3 بھائی ہیں. آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں؟ میں سب سے بڑا ہوں. اور باپ زندہ ہیں؟ جی زندہ ہے. اور ماموں چچا وغیرہ ہیں آپ کے؟ جی سب ہیں. کام کیا کرتے ہو آپ؟ میں کام مزدوری کرتا ہوں, ادھر ایک آفس میں کام کرتا ہوں, آفس بوائے کا. یہ کہاں پر؟ لوہا مارکیٹ, مصری شاہ میں. لاہور میں؟ جی لاہور میں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جس لڑکی کے ساتھ آپ کا شادی کا معاملہ تھا, شادی کیسے ہوا اس کے ساتھ؟ سر شادی ارینج میرج تھی, گھر والوں کی پسند پر ہوئی تھی. تو بس میاں بیوی کے ساتھ کچھ تعلقات اچھے نہیں چلے ہیں. میری بیوی اچھا نہیں سمجھتی تھی. میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی. تو ہماری میاں بیوی والے جو تعلقات ہیں وہ زبردستی چلے ہیں. زبردستی مطلب شادی کی پہلی رات سے ہی زبردستی چلے؟ جی شادی کی پہلی رات سے ہی زبردستی چلے ہیں. تو دیکھو آپ کی ماں نے ان کو یہ نہیں بتایا کوئی آپ کی تفسیر, یا وہ آپ کو یہ آپ کی رشتے میں کیا رکھتی تھی؟ ہماری قوم کی ہے, بٹی برادری کی ہے, رشتے میں رشتہ داری نہیں تھی. اچھا تو وہ کون سی جگہ سے تھی؟ وہ بھی ہمارے گاؤں سے ہیں, ہمارے گاؤں کے باہر ڈیرا ہے ان کا, وہاں. تو وہ آپ کو پہلے نہیں جانتی تھی؟ میری تصویر وہ لے گئے تھے. ہمارے گاؤں کے ایک کمار برادری کی عورت تھی, اس نے رشتہ کرایا تھا, میری تصویر لے گئے تھے وہ. تو اس کمار عورت کو آپ لوگوں نے کوئی پیسے تو نہیں دیے تھے؟ نہیں, پیسے طے نہیں ہوتے ہیں. جو اس کے تحفے کے طور پہ کپڑے اور پیسے دیتے ہیں انعام کے طور پہ, وہ تو ہر کوئی کرتا ہے. اچھا شادی ہوا کتنا عرصہ چلا؟ شادی میرا 1.5 سال چلا ہے. تو تقریباً اس کے اندر بیوی بہت دفعہ ناراض ہو کے بیٹھی. ایک دن جب شادی کے 2 دن بعد ناراض ہو کے بیٹھ گئی تھی 5-6 دن کے لیے. اس کے بعد پھر اس کے رشتہ داروں نے تھوڑی بہت صلح کرائی, پھر کوئی میرے پاس 2-3 دن رہی ہے. اس کے بعد پھر اس کی والدہ ہی لے کر چلی گئی. تو اس طرح زیادہ تر والدین کے گھر ناراض ہو کے بیٹھی رہتی تھی. کوئی 6 ماہ میرے اس طرح بہت مشکل سے گزرے ہیں. اس کے بعد جا کے تھوڑی بہت بیوی ٹھیک ہوئی ہے. کوئی منت سماجت میں نے اس کی, اس کے پاؤں پکڑے, میں نے کہا میں تمہارا شوہر ہوں, تمہارا کام ہے میری عزت کرنا. تو تھوڑا بہت عورتوں نے بھی گاؤں کی نے سمجھایا. ہمارے امام مسجد صاحب تھے, ان کی بیوی ہمارے گھر آتی تھی, انہوں نے بھی سمجھایا اس کو. تو اس لیے تھوڑی بہت اس کو سمجھ آئی. کچھ 6 ماہ بہتر چلے ہیں. اچھا وہ لکھی پڑھی تھی؟ وہ 5 جماعتیں پڑھی. اور آپ؟ میں 5 جماعتیں پڑھا ہوں. اچھا وہ خاندان سے کیسے تھے, مطلب وہ امیر خاندان سے تھے آپ غریب سے, یا آپ امیر سے وہ غریب سے, کہیں برابری میں؟ بس لیول تھوڑا برابری کا ہی ہے. ہمارا تھوڑا حالات ان سے کمزور ہیں, لیکن ان کی 16 ایکڑ زمین ہے. تو اس لحاظ سے اس کے والد کی جائیداد زیادہ ہے. تو تھوڑا وہ لڑائی جھگڑے والے لوگ ہیں, اثر زیادہ رکھتے ہیں ان کو ہر بات. تو پھر کیوں کیا شادی اس کے ساتھ؟ تو ایسا نہیں معلوم تھا. اس کے جو نانا تھے وہ بہت اچھے انسان تھے, میں نے شادی اسی کی وجہ سے کی تھی. وہ نیک انسان تھے. تو لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا میرے ساتھ ہوگا. میں نے تو اس کی وجہ سے بہت عزت کی, لیکن بیوی ہمیشہ میری نافرمانی کرتی تھی. میں باہر سے بھی کام وغیرہ کر کے جب گھر آتا روٹی مانگتا تھا تو وہ کہتی تھی پڑی ہے روٹی برتن میں, چنگیر پرات ہم اس کو بولتے ہیں, اس میں ہمارے گاؤں میں رکھی ہوتی ہیں, تو اس میں سے جا کے خود لے لو, تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں. تو پھر میں صبر کر جاتا تھا, میں کہتا تھا آستہ آستہ سمجھ جائے گی.
تو وہ اس لحاظ سے وہ نہیں سمجھی. پانی مانگتا تھا, اگر بھینسوں کے لیے چارہ وغیرہ لے کے آتا تھا تو آئے ہوئے ریڑھی چھوڑنی, تو پھر گھر آنا, گھر آ کے پانی مانگنا, تو وہ کہتی تھی پانی خود پی لو, تمہارے کون سے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں. تو مجھے وہ کسی چیز کا بولتی تھی مجھے لا کے دو, برفی یا نمکو دال پاپڑ وغیرہ, تو میں اسے لایا کر دیتا تھا. لیکن اس لیے میں اس کا اچھی طرح خیال کرتا تھا, میں اس سے محبت کرتا تھا, لیکن میری بیوی مجھے اچھا نہیں سمجھتی دل سے. تو میں کہتا تھا کوئی بہانہ نہ بنائے, یہ کوئی ایشو نہ بنائے کہ ناراض ہو کے بیٹھے نہیں اپنے میکے گھر میں. اچھا, اب ڈیورس کیوں لیا اس نے؟ سر ڈیورس کا جو مسئلہ ہے, میں جب 6 ماہ کے بعد جب بیوی میرے تھوڑے حق میں ہوئی ہے, تو اس کے بعد میرے گھر میں 1 ماہ ہو چکا تھا اس کے حاملہ ہوئی کو. تو میرے گھر میں کچھ اخراجات ایسے حالات تنگ دستی والے تھے, میرے گھر والوں نے مجھے علیحدہ کر دیا تھا خود سے. تو میرے گھر کے گندم تو گھر میں تھی, آٹا گھر کا تھا, لیکن آٹا خرچے کے بغیر نہیں پکتا ہے. زہر ہے, نمک چاہیے, مرچ چاہیے, بیوی کو کپڑے جوتی چاہیے, کوئی میڈیسن چاہیے. تو میرے گھر میں رہتے ہوئے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے, اس لیے میں اپنی بیوی اور اپنے ساس اور سسر سے اجازت لے کر, والدین سے بھی اجازت لی. والدین نے کہا جیسے تمہارے ساس سسر کہتے ہیں یا بیوی کہتی ہے تم ویسے کرو. تو میں نے اپنے ساس سسر سے بھی اجازت لی, بیوی سے اجازت لے کے کراچی شہر میں گیا تھا. وہاں میں نے چوکیدار کی جاب کی ہے. میں وہاں تھا تو وہاں میری بیوی حاملہ تھی, 1 ماہ کا حمل تھا جب میں گیا ہوں. تو وہاں سے میں نے اپنے سسر غلام فرید والموندہ بھٹی کے موبائل پہ ایزی پیسہ کے ذریعے پیسے بھیجے ہیں. اس وقت اس کا کوئی پاس کوڈ ہوتا تھا 500 کا, وہ کوڈ بتانا ہوتا تھا تو پیسے نکالتے تھے. تو اس طرح میں نے 2 ماہ وہاں سے پیسے بھیجے ہیں. تیسرے ماہ ابھی میں نے پیسے بھیجنے تھے, تو مجھے گاؤں کے میرے ایک دوست نے بتایا کہ تمہاری بیوی نے تو تمہارا بچہ گرا دیا ہے اور عدالت سے کھلا لے لی ہے. تو اس کھلا کا مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا, مجھے اس کا بہت افسوس ہوا. میں نے تو اس دن 24 گھنٹے کھانا بھی نہیں کھایا. جن کے پاس چوکیداری پہ تھا وہ کہتے تھے بیٹا تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو. دوپہر کو مجھ سے پوچھا کھانا, صبح کے ٹائم مجھے پتہ چلا تھا. میں نے ان کو کہا سر مجھے بھوک نہیں ہے. پھر میں دل بہت دکھی ہوا, شام 5 بجے کے ٹائم تو میں رو رہا تھا وہاں پہ. تو باجی نے پوچھا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو, کیا مسئلہ ہے تمہیں. تو اس وقت میں نے اس کو بولا باجی میری بیوی نے عدالت سے ڈیورس لے لیا اور میرا بچہ ضائع کرا دیا ہے, لیکن مجھے عدالت میں بلایا ہی نہیں گیا. عدالت نے اس کو کھلا کے کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. تو اس وقت باجی نے مجھے دلاسا دیا بیٹا کھانا کھا لو, کہ فوت ہو جاتا تب بھی ہمیں دکھ تو ہوتا ہے, تم صبر کرو کھانا کھا لو. پھر مجھے اس ٹائم بہت تکلیف تھی, میں نے کھانا نہیں کھایا. پھر شام کے ٹائم ان لوگوں کے کہنے پہ میں نے کھانا کھایا تھا. تو میرا آج کا مقصد یہی ایک اپیل ہے کہ مجھے فیملی کورٹ عارف والا کے اندر نہیں بلایا گیا. میری بیوی نے عدالت سے کھلا لی ہے. میں ایک مظلوم شوہر ہوں, شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں, شوہر کو بھی عدالت کے اندر بلایا جائے, لیکن مجھے عدالت کے اندر نہیں بلایا گیا. میرے گھر تک کوئی سمن عدالت کا نہیں آیا. جس شخص کی بھی ذمہ داری تھی سمن پہنچانا, اس کو میرے سسر غلام فرید والموندہ بھٹی نے 10,000 روپے رشوت دی ہے. مجھے چند برادری کے رشتہ داروں نے بتایا کہ ان کو روک دیا گیا ہے, تو اس وجہ سے اس نے رشوت لی. جس کا سمن پہنچانا ذمہ داری تھی, سمن میرے تک نہیں پہنچایا. تو یک طرفہ فیصلہ ایک مجھ جیسے مظلوم شوہر پر ظلم ہے. میں نے زندگی میں کسی بھی غیر کی عزت کو بری نظر سے نہیں دیکھا. دل میں سوچ تھی کہ میں اپنی بیوی سے محبت کروں گا, اور ابھی میرے گھر اجڑے کو 2 سال ہو گئے, لیکن میں اپنی بیوی سے ہی محبت کرتا ہوں. مجھے ایسا کچھ پتہ نہیں تھا. میں گاؤں کے رہنے والا ایک سادہ لوگ بندہ ہوں. مجھے انصاف رب کیا جب میں ایک مظلوم شوہر ہوں. میں ایک شوہر ہوں, مذہب اسلام میں بھی شوہر کے حقوق ہوں گے, انسانی حقوق کے مطابق بھی شوہر کے کچھ حقوق ہوں گے. میرے ساتھ مذہب اسلام کے مطابق بھی ظلم ہوا ہے اور انسانی حقوق کے مطابق بھی ظلم ہوا ہے. میں ایک شوہر ہوں, میں اپنی بیوی سے سچے دل سے محبت کرتا تھا. آج جو بھی تاریخ ہے 2022 کا آخری مہینہ ہے, آج 28 تاریخ ہے یا 27 مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے آج بھی اس جج کا معلوم نہیں ہے. فیملی کورٹ عارف والا کے کس نامعلوم جج نے میری بیوی کو کھلا دی ہے. شوہر میں ہوں, وہ جج طلاق کیسے دے سکتا ہے میری بیوی کو. شوہر کو عدالت میں بلایا ہی نہیں جاتا. ایسے ہی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کسی اور شوہر کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو. کسی بھی شوہر کی بیوی عدالت سے طلاق لے تو اس شوہر کے بھی عدالت میں بلایا جائے, اس کی بھی بات سنی جائے. شوہر کے بھی حقوق ہیں. میں ایک مظلوم شوہر ہوں.
मुझे इंसाफ चाहिए। जी। तकदीर ने 2 रुपए का किस्मत में थी जुदाई, तकदीर ने 2 रुपए का किस्मत में थी जुदाई, आंखों में निकले आंसू जब याद तेरी आई। मुझे सवाल करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो बातें कर रहा था दिल से ही कर रहा था, जो इस पे बीती हैं वो दिल से ही कर रहा था, जो इस पे गुजरे हैं वो दिल से ही करता था। क्योंकि आजकल क्या करे, कानून ऐसे ही है कि कुछ ऐसे गलत औरतों की वजह से वो चलते हैं, जो अच्छी औरतें हैं वो मर जाती हैं लेकिन अपने शौहर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते, मर जाती हैं लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई एक आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लेकिन आप जैसी औरत कुछ भी करती हैं। गुजारिश है कि इसमें जो अदालती फ़ैसले हैं वो इनॉल हैं। जैसे बकौल ये कहते हैं कि मुझे ना बुलाया गया है, ना मेरे पास कोई सेमिन आए हैं, ना मुझे कोई इन्फॉर्म किए हैं बकौल इसके। तो आपसे गुजारिश है, आरिफ वाला का जो कोई भी वकील हो, तहसील नाम क्या है? तहसील आरिफ वाला, ज़िला पाकपतन। ज़िला पाकपतन, तहसील आरिफ वाला में कोई ऐसा वकील हो और वो इनके लिए केस लड़ना चाहते हैं, दोबारा से ये स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बेहतर बात होगी। तो इस वीडियो के बनाने का सिर्फ एक मैसेज ये देना चाहता था कि शौहर का भी कोई हकूक़ है, सिर्फ औरतों का नहीं है। ये अदालत सिर्फ औरतों का ही मानते हैं, सारी औरतों की नहीं, कुछ गलत औरतों की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ मज़लूम औरतें भी हैं उसमें, लेकिन कुछ औरतें उसमें गलत भी होते हैं। लेकिन लिहाजा इसका साथ दीजिए, आरिफ वाला का कोई वकील हो वो इनके लिए ये केस दोबारा दायर करे। तब तक लड़ सकता तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।